اردو اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے شعبان کی آج 11 تاریخ ہے۔ اس شعبان المعظم کے بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں سارے جہان کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور اس کے اندر خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں زیادہ تر روزے رکھا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام اس مہینے میں جتنا زیادہ کرتے تھے کسی اور مہینے میں۔ رمضان کے تو روزے وہ الگ ہیں، وہ فرض ہیں، وہ تو ضروری ہیں، ان کو چھوڑ کر کے دیگر جو 12 مہینے 11-10 مہینے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو روزے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ لیکن امت کی رعایت کی گئی ہے، مسلمانوں ہماری رعایت کی ہے کہ ایسا نہ ہو تم لوگ شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھو اور تمہارے جسم کمزور پڑ جائیں پھر رمضان کے فرض تم سے چھوڑ جائیں۔ لہذا تمہارے لیے ضرورت نہیں ہے کہ تم شعبان کے پورے مہینے روزے رکھو اور نفلی روزے رکھو، بعد میں فرض تم سے چھوٹ جائے۔ ایسا نہیں، ہمارے لیے چھوٹ دیے۔ اللہ کے نبی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس شعبان میں، اور اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل کیا کیے اور کیا عمل کرنے کو بتلائے، اس سے بالکل ہماری غفلت ہے، بالکل بے توجہی ہے۔ جو عمل سارے جہان کے سرکار نے فرمائے ہیں وہ عمل تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ ساری حدیثوں کو شعبان المعظم کے جتنی حدیثیں اس کے متعلق ہیں، ان حدیثوں کو جمع کر دیا جائے، بس چند کام تو ملتے ہیں جس کاموں کو کرنا چاہیے اور جن کاموں کو سارے جہان کے سردار نے فرمایا کہ تم یہ کام کیا کرو۔ میں نے جو ابھی حدیث مبارک پڑھی ہے اس کے راوی حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور اللہ کے نبی سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی جب 15ویں تاریخ آ جائے اس رات کو آپ قیام کیا کرو۔ پہلے رات آتی اسلام کے اندر 20 دن آتا ہے، تو 14ویں تاریخ کے بعد میں جو رات آئے گی 15ویں شب کی وہ رات ہوگی، 15ویں تاریخ کی وہ رات ہوگی، اس رات کو تم جاگو، قیام کرو، نوافل پڑھو، ذکر و اذکار کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ آپ ضرور جاگیں پوری رات روزہ ضرور رکھیں، نہیں، ایک فضیلت کے اعتبار سے تاکہ میرے بندے اس شعبان کی 15ویں تاریخ کو جسے شب برات کہتے ہیں اس کی قدر کر لیں، ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر کوئی انسان پوری رات نہیں جاگتا آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے، آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی انسان 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو آپ اس سے کہہ نہیں سکتے روزہ کیوں نہیں رکھا، کیونکہ نفل ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ تو 2 کام اللہ کے نبی نے کرنے کو بتلایا، رات کو قیام کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو جاگا جائے۔ اگر کوئی انسان پوری رات نہیں جاگ سکتا ہے، کم سے کم عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ذکر کر لے، تھوڑی سی نوافل پڑھ لے اور اللہ سے دعا مانگ لے، یہی قبول ہو جائے گی۔ پوری رات جاگنا کوئی حدیث پاک کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ پوری رات انسان مسلسل جاگتا ہے، نہیں۔ اگر ایک انسان نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی ہے اور تھوڑی سی نفل پڑھ کر کے دعا کر لی، پھر سو گیا اور صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ انسان بہت ہی کامیاب ہے۔ ایسا نہیں پوری رات جاگتے رہے پھر فجر کی نماز کو غور کر دیا، ایسا جاگنا، ایسے جاگنے پر کوئی ثواب نہیں، تم نے تو فرض چھوڑ دیا، ایک چھوٹی سی فضیلت کو حاصل کیا ہے۔ لہذا جاگنے کا مطلب یہ جتنی طاقت ہو، جتنی وسعت ہو اتنا جاگو اور صبح کی نماز فجر کے وقت باجماعت سے ادا کرو، یہ آپ کے لیے فضیلت کا سبب بن جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس رات کے اندر ایک مرتبہ جنت البقیع کے اندر تشریف لے کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن اگر ہم لوگوں کے قبرستان جانے میں کوئی خطرہ ہے اس کی بات تو الگ ہے، لیکن اگر سہولت ہے تو مسلمانوں قبرستان جایا کرو۔
لیکن آج کے معاشرے نے قبرستان جانے کو بھی، قبرستان کی زیارت کرنے کو تماشا بنا لیا ہے۔ اب ہم قبرستان تو جاتے ہیں لیکن سارے جہان کے سردار کی سنت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی جب جاتے تھے کوئی کیس تماشا نہیں کیا کرتے تھے، بڑی لمبی جماعت لے کر کے گر جایا کرتے تھے۔ ارے مسلمانوں، نبی کی سنت کو اگر زندہ کر رہے ہو تو نبی کے طریقے پر زندہ کرنا پڑے گی۔ نبی کی سنت کا ثواب اسی وقت ملے گا جب نبی کے طریقے کی مہر تمہارے عمل پر لگی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کبھی قبرستان میں جا کر کیپٹر نہیں پی ہے۔ اللہ کے نبی نے قبرستان جاتے ہوئے سارے ساتھیوں کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے نبی کبھی نہیں گئے ہیں۔ راستے پر ویڈیو بناتے ہوئے اللہ کے نبی کبھی نہیں گئے ہیں۔ جب اس طریقے سے ہم نے عمل کر لیے، ہم نے قبرستان کو فلم خانہ بنا لیا ہے، وہاں پر جا کر کے اپنے فوٹو کھنچاتے ہیں، وہاں پر بہت زور زور سے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ارے قبرستان جانے کا مطلب کیا ہے کہ مردوں کو ثواب کر دو، اور یہی مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے انسان تو قبرستان جا، تیری موت کی یاد تازہ ہو جائے گی، تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے، یہ بات بھی سنے گا اور اپنی آنکھوں سے زیارت کرے گا قبرستان کی کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کے لیے محفل سجائی جاتی تھی، آج ان کی قبر نے ان کا حال کیا کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے والے تھے، آج قبر کے ان کے تختے بھی سڑ گئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے اعلان پر پبلک جمع ہو جایا کرتی تھی، ان سے ڈرا کرتی تھی، ان کا خوف دلوں کے اندر تھا، لیکن آج قبر کی مٹی نے ان کی ہڈیوں کو ختم کر دیا ہے۔ جب انسان قبرستان جائے گا، یہ باتیں سوچے گا، اس کو آخرت کی تیاری کی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے تو یہ سوچنا ہی بند کر دیا، ہم نے قبروں پہ جانے کے بعد یہ سوچنا ہی بند کر دیا۔ اب قبرستان پر جانے کا مقصد اور مصلحت یہ بھی ہے کہ انسان جائے وہاں پر سوچے کہ اس قبرستان کے پورے اس میدان کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ دفن تھے، جن کے نام سے لوگ کھڑاتے تھے، آج ان کے بازوؤں کو مٹی نے کھا لیا ہے، ان کے طاقت کو مٹی نے ختم کر دیا ہے، ان کی ہڈیوں کو ختم کر دیا ہے۔ لہذا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان وہاں پر سوچے بیٹھ کر، لیکن یہ تو ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ جو رات ہوتی ہے جاگنے کی، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اللہ کی رحمت اور زیادہ جوش میں آ جایا کرتی ہے۔ کیسے جوش میں آتی ہے؟ سارے جہان کے سردار کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس شب برات میں، شب کے معنی آتے رات کے، برات کے معنی آتے چھٹکارے کے، اللہ اس رات کے اندر توبہ قبول کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی توبہ اور التجا کو قبول کرتا ہے۔ اور برات کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں، اللہ اس رات کے اندر جہنم سے کروڑوں لوگوں کو نجات عطا فرما دیتا ہے، کروڑوں لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ تو میں نے اپنی گنتی کے الفاظ بتلا دیے، کروڑوں اربوں خربوں، ورنہ اللہ کی معافی کی تعداد، اللہ کے معاف کرنے کی گنتی یہ تو مجھے آتی نہیں ہے، یہ تو کسی کو آئی نہیں سکتی۔ اللہ اس رات میں چھٹکارا دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سارے جہان کے سردار فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، نبی کے دیوانوں، اللہ کے نبی کے کلام کو سن لو اور اس پر عمل کر لو، زندگی انشاءاللہ زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس رات کے وقت اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، قبیلے بنو کلب جو تھا بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کی بکریاں بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ 10 میل کی جگہ میں بیٹھا کرتی تھی۔ ایک قول کے مطابق اتنی زیادہ بکریاں تھیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس رات کی یہ فضیلت اور یہ برکت ہے۔ مسلمانوں بتاؤ بکریوں کے بال کتنے زیادہ ہوں گے، لاکھوں لوگ، لیکن مسلمانوں اتنی قیمتی رات کے اندر جہاں پر اللہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت کر رہا ہے، کروڑوں لوگوں کی مغفرت کر رہا ہے، اربوں خربوں لوگوں کی مغفرت کر رہا ہے، لیکن اے مسلمانوں وہیں پر کچھ ایسے بد نصیب ہیں، ایسے گنہگار ہیں جن سے اللہ ناراض ہے، جن سے اللہ خفا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، سارے لوگوں کی تو میں نے مغفرت کر دی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں شعبان المعظم کے تعلق سے حدیثوں کو آپ کھنگالیں، اس کے اندر معلوم ہوتا ہے اس رات کے اندر اللہ کی رحمت جوش میں ہے، معاف کر رہے ہیں، لیکن اللہ چند لوگوں کی معافی نہیں کرتا۔ حدیثوں کو دیکھو، اگر بات پر یقین نہ ہو علماء سے تحقیق کرو، اللہ چند لوگوں کی اتنی متبرک رات میں بھی معافی نہیں کر رہا۔
क्या वजह? कोई गुनाह छोटे मोटे होंगे, कोई हल्के फुल्के गुनाह होंगे, बड़े सख्त गुनाह हैं मुसलमान। मैं सारे को तो इस वक्त गिना नहीं सकता, लेकिन इशारा करते हुए चंद गुनाहों को मैं आपके सामने तज़किरा करूंगा। मुसलमानों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हदीसों के हवाले से, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिन लोगों के गुनाहों की माफी नहीं होती उनमें से एक क्या है? जिना करने वाला। अब चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जिना करने वाले की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। जिना करने वाले की इस रात में तौबा कबूल नहीं होती जब तक कि वो अल्लाह से जिना की तौबा ना कर ले। नंबर 2 क्या है? मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं हुआ करती। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है मुशरिक की तौबा कबूल नहीं होती इस रात के अंदर, उनकी बख्शिश नहीं होती जब तक कि वो शिर्क से तौबा न कर लें। तो मुसलमानों बताओ, मुशरिक की अल्लाह मग़फ़िरत नहीं कर रहा जिसने अल्लाह के सिवा गैरों की इबादत की है, दरख्तों को खुदा माना है, दरियाओं को खुदा माना है। मेरा अल्लाह इतना गज़ब में है, इतना गुस्से में हो गया कि जाओ मैंने सबकी तो मग़फ़िरत कर दी, लेकिन जिना करने वाले की मग़फ़िरत नहीं, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं। और फिर आता है कत्ल करने वाले की, कातिल की यानी कत्ल करने वाले की कोई मग़फ़िरत नहीं। अल्लाह कहता है इनकी मग़फ़िरत नहीं। शराब का आदी जो हो उसकी मग़फ़िरत नहीं है। कि जो लोग शराब पीते हैं और उनकी हालत ये है हमेशा वो शराब पीते रहते हैं, अल्लाह कहता है नहीं इनकी मग़फ़िरत नहीं होगी, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। और फिर क्या होता है? उन लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं है जो अपनी सलवार से अपने टखनों को छुपाते हैं। ऐ मुसलमानों, अगर ये मेरी बात हो, आप मेरी बात को दीवार से मान दो, मेरी बात को मत कबूल करो, लेकिन ये सारे जहान का फरमान है। मिशकात के अंदर भी रिवायत मौजूद है, दीगर हदीस में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस पायजामे से, अब चाहे वो पेट हो या लोअर हो या पायजामा हो, अगर उनके जरिए से टखने छुपे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह टखनों को जहन्नम की आग में सुलगाएगा और जलाएगा। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो लोग टखने तकब्बुर की वजह से छुपाते हैं उनकी मग़फ़िरत इस रात में नहीं होती। फिर क्या होता है? वालिदैन की नाफरमानी करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती इस रात के अंदर। बताओ, अल्लाह पाक ने वालिदैन के मकाम को इतना ऊंचा कर दिया कि उनके नाफरमानी करने वालों की अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करता। ऐ नौजवानों, बताओ हमने अपने वालिदैन के साथ कितने हुस्न सलूक किए हैं, हमने अपने वालिदैन को कितना खुश किया है। हम तो ये समझते हैं इसके बाद सफेद हो गए, इसकी कोई कदर नहीं, लेकिन नहीं, इनके बाल जितने सफेद हो रहे हैं अल्लाह के नजदीक उनकी उतनी कदर बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि हदीस में आता है जब इंसान बूढ़ा होने लगता है उसके बदन के बाल, उसके दाढ़ी और उसके सर के बाल सफेद होते हैं। अल्लाह फरमाता है जब वो हाथ उठाते हैं मुझे तो उनके खाली हाथ को लौटाते हुए शर्म आती है, उनका मकाम ज्यादा हो गया है। हमने अपने बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को उनको थप्पड़ों से मारा, अगर मारते नहीं उनको अपनी जुबान की तलवार से उनके कलेजे को चीर दिया। और याद रखो, हाथ की मार तो कमजोर है लेकिन जुबान की मार बहुत ज्यादा जहरीली है, जिसका गम दूर नहीं होता, जिसका जख्म ठीक नहीं होता। तो मेरी बात चल रही थी, लंबी हो जाएगी। तो क्या है? नंबर 1 क्या है? जो लोग शराब पीते उनकी मग़फ़िरत नहीं, जो ज़िना करते उनकी मग़फ़िरत नहीं, जो शिर्क करते उनकी मग़फ़िरत नहीं, जो टखने से नीचे पायजामा लटकाते उनकी मग़फ़िरत नहीं, वालिदैन की नाफरमानी करते उनकी मग़फ़िरत नहीं, कत्ल करने वालों की मग़फ़िरत नहीं। और भी बहुत से लोग, लेकिन टाइम नहीं है, तो इन लोगों की मग़फ़िरत नहीं। मुसलमानों, मैं बिल्कुल अपने सच्चे दिल से कहता हूँ, मेरे बतलाने का ये मकसद नहीं है इतने बड़े मजमे के अंदर ये ऐसे लोग मौजूद हों, नहीं, मैं तो समझता हूँ कोई ऐसा नहीं होगा जिनके अंदर ये गुनाह पाए जाते हो। लेकिन मेरे भाइयों, नबी के प्यारों, अगर किसी के अंदर खुदा ना खास्ता इंसान है, बशर के तकाजे से अगर ये गुनाह हो गए हैं, अल्लाह से माफी मांग लो, इसी महफिल के अंदर तौबा कर लो और शबे बरात की रात के अंदर अल्लाह से तौबा कर लो। जब तौबा कबूल करोगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। और क्या होता है इस रात के अंदर? जिन लोगों के अंदर ये आदतें पाई जाती हैं वो लोग इन गुनाहों से तौबा करें। अगर नहीं पाई जाती हैं, हमारे पड़ोसियों के अंदर ये आदतें हैं, हमारे दीगर भाइयों के अंदर की ये आदतें, उन तक इस बात को पहुंचाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो दीन की बात सुनो उसको आगे तक पहुंचाओ। अगर हमारे अंदर नहीं है, अगर मेरे मुसलमान भाई के अंदर उसे समझाओ कि ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती मुसलमानों। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये बीमारी पाई जाती, ये गुनाह पाए जाते, मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। अल्लाह इसी रात में और क्या काम करता है?
ہے جہاں پر اللہ مغفرت کر رہا ہے اور وہیں پر اللہ کچھ لوگوں کی مغفرت بھی نہیں کر رہا ہے، وہیں پر اللہ ایک اعلان بھی کرتا ہے، اللہ ایک اعلان بھی کرتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ جب شب 15 شعبان کی جب رات آتی ہے، شب برات آتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے ینزل فیہا، اللہ تعالیٰ اس رات میں اتر جاتا ہے، یہ غروب شب سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، الا من مستغفرین فاغفر لہ، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی میرا بندہ توبہ کرنے والا ہے جس کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہوں، جن کی اس رات میں معافی نہیں ہو رہی ہے، وہ لوگ گناہوں پر توبہ کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ فاغفر لہ، وہ توبہ کریں، ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ نے رعایت کی نہیں کی، اللہ نے رعایت کی نہیں کی، اگر پھر بھی ہم سوتے رہے، پھر بھی اللہ سے معافی طلب نہیں کہ ہم سے زیادہ غدار کون ہوگا، ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا، ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا، اللہ خود اعلان کروا، فرشتوں سے نہیں کروا رہا، بلکہ اللہ کی رحمت جوش میں میں نے اپنے بندے کی زبان کو بڑی فرصت سے بنایا، اس کے چہرے کو بنایا، اب میں اس کو چہرے کو جہنم میں جلا دوں، اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ کہتا ہے چلو میں اعلان کر دوں، ہو سکتا میرا کوئی بندہ معافی مانگ لے۔ اللہ کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، 60-70 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اے مسلمانوں، میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھلنے کے لیے 2-4 بالٹی پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، لیکن 60-70 سال کے گناہوں کے دھلنے کے لیے اللہ کے یہاں صرف آنسو کا ایک قطرے کی ضرورت ہے، ایک قطرے کی ضرورت ہے۔ اعلان کیا ہو رہا ہے، کوئی معافی طلب کرنے والا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم، اللہ کو ہماری ضرورتوں سے زیادہ، اللہ کو ہم کو جتنی ہماری ضرورتیں، ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہی نہیں کہہ رہا کیا معافی طلب کریں، بلکہ اللہ دوسرا اعلان کیا کرتا ہے، الا مسترزق فارزق لہ، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے جو روزی سے تنگ ہو گیا ہو، جس کے کاروبار نہ چل رہے ہوں، جو بے روزگار ہو، آ جائے مجھ سے آ کے مانگ لے، میں اس کو ایسا رزق عطا کروں گا اس کے رزق کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی۔ میرا اللہ اعلان کر رہا، پھر اللہ نے اور وصیت رکھی، میرے بندے ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، ڈاکٹروں علاج کر رہے ہیں، حکیم علاج کر رہے ہیں، طبیب علاج کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی شفا نہیں ہو رہی، انہیں کوئی صحت نہیں ہو رہی، انہیں کی پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ اب کسی نے ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، تمہارا کوئی دوا نہیں ہے، جاؤ کھاتے رہو پیتے رہو کچھ دن جی لو پھر تو تمہیں مرنا ہے۔ لیکن اللہ ان کی بھی رعایت کر رہا ہے، الا مبتلا فهو عافیہ، کوئی ہے مصیبت زدہ، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے جس کو ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہو، اور میرے سامنے آئے اپنے گناہوں کی اور اپنے روزی کی اور اپنے صحت کی دعا کرے، میں اس کو عافیت عطا کر دوں، اس کو صحت عطا کر دوں۔ بتاؤ اتنی رات کے اندر ایسے ہی اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ ایسی رات کے اندر اگر اللہ سے ہم نے نہ مانگا، ہم سے زیادہ بدنصیب مسلمانوں کون ہوگا؟ مسلمانوں اس رات کے اندر جو آنے والی ہے شب برات میں، کم سے کم تھوڑی دیر اللہ کی عبادت کر لیں اور اللہ سے مانگ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ پوری رات جاگتے ہیں یا مسجد ہی میں جاگے، نہیں، آپ اپنے کمرے میں بھی جاگ سکتے، اپنے حجرے میں بھی جاگ سکتے، عبادت کہیں بھی کر سکتے، لیکن عبادت وہی مقبول ہے جس پر جناب محمد رسول اللہ کی سنت کی مہر لگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔